مجھ سے پہلے بہت سارے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. میں ان سبھی کا احترام کرتے ہوئے اپنی مجلس علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ باتیں تو بہت ساری آئیں گی، لیکن اپنی باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیں کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں پپلی چنچوڑ شہر میں، اس میں تقریباً 136 مسجد ہیں. 136 مسجد کے ہر محلے کے ذمہ دار جہاں اماموں کے اوپر دھیان دے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن وہ بھی دھیان کر لے کہ ہمارے محلے سے کتنی لڑکیاں اسلام چھوڑ کر بددین ہو چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں، ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے. آپ سروے کیجئے، اور سروے والے یہاں لوگ موجود ہیں، ان کے پاس لسٹ ہے کہ ایک سال میں پورے مہاراشٹرا سے کتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں گئی، اور مذہب میں جا کر ان کو وہی مذہب اچھا لگ رہا ہے. مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کر شادیاں اعلان کر رہی ہیں، اور 2-4 سال کے بعد ان کی زندگی کی اتنی المناک کہانی بنتی ہے کہ اگر ہم رونا بھی چاہیں تو ہمارے آنسو کم ہو جائیں گے، لیکن رونا باقی رہ جائے گا. جہاں ہم اس طرف دھیان دے رہے ہیں کہ علماء ایسے ہوں بہتر ہے، کیونکہ اس کا تجربہ گزارش ہے کہ جہاں ہمارا یہ سروے ہے کہ علماء کی تنخواہ ایسی ہو، ٹرسٹی ایسے ہوں، تو میری بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ علماء جو موجود ہیں، جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، لیکن جو ہم تیار ہو چکے ہیں، جو ہم اچھائی برائی کو سمجھ رہے ہیں، جو ہم تاریخ کو جانتے ہیں، جیسے اسپین کی تاریخ کو ابھی نام لیا گیا کہ اندلس کی تاریخ کیا تھی، اسپین کی تاریخ کیا تھی، تو ہم یہ بھی دیکھیں ہمارے پپلی چنچوڑ شہر کی آج سے 50 سال پہلے کیا تاریخ تھی. یہاں علماء کا نام و نشان نہیں تھا. آج اللہ کا فضل ہے، چند گنی چنی مسجدیں تھی، آج 136 مسجد ہیں. بڑے بڑے آفیسر یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اتنی بہترین تقریر کر گہرائی سے سمجھنے والے ہیں. تو اس چیز کو بھی سمجھے کہ جہاں ٹرسٹیان علماء کی تنخواہ پہ دھیان نہیں دے رہے، بالکل دینا چاہیے. تو علماء بھی اس بات پہ دھیان دے کہ کیا ہماری بھی یہ دھیان ہے کہ ہماری مسجد میں کتنے ذمہ داران اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں پہ فاقہ کشی ہے، اور جن کی لڑکیاں یتیم ہو کر یا غریب ہو کر وہ غیر کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہیں. ان کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ کیوں بھاگتی ہے. ایک لڑکی کا بھی پرسوں رشتہ ہوا، کسی کا نام نہیں لوں گا، اس کی عمر 33 سال تھی. 33 سال کے بعد جب پوچھا گیا آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی، کہ میرا باپ غریب ہے، جو بھی آتا ہے دہیج کی تیرے ساتھ، جو دہیج مانگ رہی ہے کہ وہ بہتر ہے جو 50,000 روپے دے کے مجھے نکاح کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی. بہرحال اس کو روکا گیا اور ایک مسلمان لڑکے کو کھڑا کیا، اس نے اسی حالت اس سے نکاح کر دیا. ہمیں ایسے جوانوں کی تو ضرورت ہے. آج ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، تو میری گزارش ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں کہ ہمارا یہ بھی سروے ہو کہ جتنی مسجدیں ہیں اس مسجد کے ٹرسٹیان اور امام مل کر یہ سروے کریں ہمارے محلے میں کتنی لڑکیاں جوان ہیں اور کتنی مرتد ہو چکی ہیں. ہم نے اس کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے، کیا اس کو جا کے سمجھایا، کیا اس کے ماں باپ کے پاس ہم پہنچے. اسپتالوں کے اندر ہمارے یہاں ہاسپٹل نہیں ہے، اس طرف بھی دھیان ہونا چاہیے. بہرحال کچھ علماء کی کوشش سے اتنا تو ہوا کہ ڈانگے چوک میں اسپند ہاسپٹل، یہ تو ہوا کہ ڈیلیوری جو نارمل ہے 15,000 میں، اور وہ جو ایسی ہے یہ تو خیر پیسے کی بات ہے، لیکن پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ڈاکٹر جینٹس نہیں، لیڈیز ڈاکٹر ہی ڈیلیوری کرے، چاہے وہ شجر ہو یا نارمل ہو. تو اس طرف بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے. اتنے بڑے پپلی چنچوڑ شہر میں 3.5 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے مقرر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، IAS آفیسر بھی ہے، بڑے بڑے پروفیسر ہیں. ہمارے پاس ایک ہاسپٹل نہیں ہے، ایک شادی ہال نہیں ہے، ایک کالج نہیں ہے، تو ہمارے بچے جائیں گے کہاں؟ دنیاوی تعلیم ہی صحیح، لیکن دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کیا ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز ہیں، کیا اتنے وکیل ہیں، کیا IPS آفیسر ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو جہاں ہمارا اس پہ دھیان ہونا چاہیے کہ علماء کی تنخواہ بہتر ہو، بے شک بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن جہاں اس پر دھیان ہے تو علماء کا اس پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کا امام ہے، وہ محلے کا امام ہے، وہ پورے شہر کا امام ہے. یہ پورے شہر میں اس سال میں کتنی لڑکیوں نے مذہب اسلام چھوڑ کر، جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے پر گئی ہے. اس طرح بھی ان کا دھیان ہونا چاہیے. بس میری گزارش بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہے کہ کسی پہ تنقید نہ کی جائے. یہ مجمع جو ہے یہ سرمایہ ہے امت کا، اس کو کچھ ایسا دے دیجئے جو گھر جا کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں.
ایسا کچھ دے دیجئے کہ اپنے دل میں سنبھالے، یہ نہ کہیے کسی کی تنقید کا زمانہ ختم کرو، آپس میں میل و محبت کا شروعات کیجئے، اور اس سے بہتر کیا موقع ملے گا کہ اہل علم ہے، دانشوران قوم کا مجمع ہے، یہ چھوٹا مجمع نہیں ہے، پورا پمبری چنچوڑ شہر یہاں موجود ہے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجلس علماء کو پھولنے پھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے ہمارے چھوٹے سے پروگرام کو اللہ بے انتہا کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔